اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی بڑی یہ سمجھو کہ فوقیت ہے اور بڑی ہی طاقت ہے، لیکن ہم چیزوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے خطبات سمدانی، صفحہ ہے 167۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے خلاف گندم کا دانہ کھایا، اسی وقت حکم ہوا کہ تم یہاں سے نکل زمین پہ چلے جاؤ۔ اس لیے کہ جو کتابیں کہتی ہیں کہ جنت میں جب وہ جنتی لباس اتر گیا تو آپ پناہ کی تلاش میں گھومتے تھے، لیکن وہاں کے کسی درخت نے آپ کو پناہ نہیں دی، اس لیے کہ رب کائنات ہے، اس لیے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ جب زمین پہ آ گئے تو آپ 300 برس تک روتے رہے، نہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہی رہے۔ آپ کی زوجہ کہا کرتی کہ آپ دعا کرو، کہنے کہ اب کیا دعا کروں، میں شرمندہ ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک دن آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا رب کریم مجھے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے معاف کر دو۔ اتنا کہنا تھا تو رب تعالیٰ کہتا تم انہیں جانتے ہو کون ہے؟ کہا کہ رب کریم میں نے جب پیدا ہوا تھا تو میں نے عرش کے ہر مقام پہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اپنے وہ پورے تھی ان کی آنکھوں کے اندر بھی یہی کلمہ لکھا تھا، تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی مجھ سے بہت اونچی چیز ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اتنا کہا رب تعالیٰ نے پھر وہی نعمتیں، وہی طاقتیں اور وہی حکومت آپ کو مل گئی۔ تو اس کے بعد یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی آگ جو ٹھنڈی ہوئی وہ بھی میرے نبی کے وسیلے سے ٹھنڈی ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو چھری کود ہوئی وہ بھی میرے نبی کے وسیلے سے ہوئی۔ اور یاد رکھیں کہ جتنے بھی کام ہوئے وہ صرف میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش بتائے ہوئے سنت کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہے یہ بھی خطبات سمدانی ہے، صفحہ ہے 68 اور 69۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تو اپنی زکوٰۃ دیا کر، ورنہ یہ مال تجھے قبر کے اندر ایسے چلے گا اژدھے کی طرح اور تجھے کاٹتا رہے گا۔ اور اس کی مثال آپ نے اس لیے کہ پہلے حضور کی بات تھی، اس کے بعد حضرت سدیان ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کے پاس تابعین کی ایک جماعت آئی ملنے، آپ کی آئی تو آپ نے کہا کہ بھائی برابر میں ایک فوجی ہو گئی، پہلے میں وہاں جا کے تعزیت کروں گا، پھر اس کے بعد آپ سے ملوں گا۔ تو جب آپ وہاں گئے تابعین کے بعد تو دیکھا اس کا بھائی جو بے انتہا ہو گیا۔ آپ نے اسے تسلی دی کہ بھائی بات یہ کہ دیکھو موت تو سب کے پاس آنی ہے، ایک نہ ایک دن آئے گی، تو صبر کر۔ کہنے کہ صبر تو کر لوں گا لیکن اس عذاب کا کیا ہوگا جو میں نے دیکھا؟ کہا کہ بھائی تم نے کیا عذاب دیکھا؟ کہا میرے بھائی کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے اور بڑی مشکل کہہ رہے بھائی یہ بتا کہ اس کا فعل کیا تھا؟ کہنے کہ سرکار وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ روزے بھی رکھتا تھا، جب لوگ اسے دفن کر کے آ گئے تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا، قبر کے پاس۔ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ سب آئے تھے اور آ کے چلے گئے، لیکن اب اس عذاب الہی کو کون دور کرے گا؟ اتنی آنی تھی میرے اندر ایک خواہش بیدار ہوئی، جو ایک اپنی فطری خواہش ہوتی ہے بھائی، جب ہوئی تو میں نے قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس کے گلے کے اندر تو پڑا ہوا ہے، اس میں آگ لگی ہوئی، اس لیے کہ حضور فرما آگ لگی، وہ چیخ رہا ہے مجھے بچاؤ، سب بچانے والا ہے کون سوائے رب کے؟ تو میں نے کوشش کی کہ اس کے جو ہے گلے سے توق نکالوں، تو میرے ہاتھ جو تھے اتنے جلے کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور اس کے بعد میں نے خبر بند کی، میں رو اس لیے رہا ہوں، کہا کہ یہ بتا تیرا بھائی نماز پڑھتا تھا؟ بالکل پڑھتا تھا۔ کہا روزے رکھتا تھا؟ بالکل رکھتا تھا۔ زکوٰۃ دیتا تھا؟ کہا سرکار زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر یہ فرائض ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کو بھول گئے وہ یہ سمجھو کہ بے خبری میں قبر میں ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے
ایک بہت بڑی بات ہے اسے سمجھنے کی، یہ خود بات سمجھانی ہے۔ کتاب ماں کے قدم داڑھی سے صاف کرنا۔ ایک مرتبہ ابو اسحاق صفرانی، یہ سمجھیں کہ مفتی بھی تھے اور عالم بھی تھے، آپ بچے کو مدرسے میں درس دے رہے تھے تو ایک بچے نے کہا استاد جی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، رات کو میں نے ایک خواب بڑا عجیب و غریب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ بیٹا کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ سرکار میں نے آپ کو استاد جی خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی کے اندر موتی پھرے ہوئے ہیں اور ایسے چمکدار ہیں کہ میری ان پہ نظر نہیں جم رہی اور ان میں سے شعائیں نکل رہی۔ تو استاد نے یہ کہا کہ بیٹا بات یہ ہے وہ شعائیں ایسی ہیں کہ رات کو میری والدہ کے پاؤں میں مٹی لگ گئی تھی، جب آ کے بیٹھی تو میں ان کے ٹانگیں دبانے لگا تو میں نے اپنی داڑھی سے ان کے پاؤں کو صاف کیا تھا، یہ وہ چمک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ماں باپ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کا ولی صحیح معنوں میں تو گھر میں بھائی ان کی وجہ سے تو یہاں بھی قبولیت ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی محبت نہیں کرو گے تو اللہ والوں کے پاس آؤ گے تو ایسے ہی چلے جاؤ گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے قبر پہ جانے کی، انہیں اصال ہدیہ کرنے کی، اس لیے کہ وہاں سے اصال ہدیہ چلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وما توفیق اللہ۔